آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے اسی کنویں میں۔ اس لڑکے نے بھی بالکل ویسا ہی بیان دیا جیسا اس کا دوست دے گیا تھا۔ الفاظ مختلف تھے لیکن بیان وہی تھا۔ میں نے جب اس پر جرح کی تو اسے پٹری سے اتارنے کے لیے 2-3 موقعوں پر کہا کہ تمہارے دوست نے یہ بات یوں بتائی تھی اور تم ایسے کہہ رہے ہو، آپ اسے بلائیں۔ اس نے ہر بار کہا۔ ایک بار اس نے یہ بھی کہا، ہمیں جھوٹ بولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ یہاں میں بات مختصر کروں گا، اس نوجوان نے بھی مجھے متاثر کر لیا۔ یہ دونوں میرے شبے سے بری معلوم ہوتے تھے۔ اس لڑکے نے اپنے بیان میں ایک اضافہ کیا، ہم دونوں نے ترلوکے کی بہن کو ایک خاص وجہ سے چھیڑا تھا۔ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ ترلوکے نے کہا ہے کہ اس شہر کے مسلمان میرے آگے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کچھ اور بڑھ بھی ہانکی تھی۔ ہم ترلوکے کی بہن کو جانتے تھے، وہ کبھی کبھی گردوارے جایا کرتی تھی۔ راستہ قبرستان میں سے گزرتا تھا۔ ہم دونوں 2 دن قبرستان میں اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ تیسرے دن آتی نظر آئی۔ ہم دونوں سامنے سے اس کی طرف چل پڑے۔ میں اس کی دائیں طرف سے اور میرا دوست بائیں طرف سے گزرا۔ میں نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور میرے دوست نے اس کا دوپٹہ اتار لیا اور ایک قبر پر ڈال دیا۔ ہمیں امید تھی کہ ترلوکا ہم سے بدلہ لے گا۔ ہم اس کی ہڈیاں توڑنے کے لیے تیار تھے لیکن وہ ہمارے سامنے آیا ہی نہیں۔ اگر اس میں مردانگی ہوتی تو ہمیں للکارتا، لیکن اس نے گلباز چچا کو ہمارے پیچھے لگا دیا۔ ہم نے چپ کر کے مار کھا لی۔ وجہ یہ تھی کہ ہم گلباز چچا پر جواباً ہاتھ اٹھاتے تو ترلوکا خوش ہوتا کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ گلباز چچا ہمارے دوست کا باپ تھا۔ میں نے دونوں لڑکوں کو بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا۔ دوسرے والے کو بھی دوبارہ اندر بلا لیا اور ان سے کہا کہ یہ کنواں 2 جانیں لے چکا ہے۔ اس بات سے اس لڑکی کی بات چل پڑی جس نے کنویں میں خودکشی کی تھی۔ خودکشی کی وجہ کیا تھی؟ لڑکی نے اپنے رقعے میں وجہ نہیں لکھی تھی، محبت کی ناکامی۔ یہ وجہ اس کی ماں کو معلوم ہے۔ ایک لڑکے نے بتایا، ہم دونوں کو اور آفتاب کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ وہ ہمارے دوست آفتاب کو چاہتی تھی اور آفتاب اسے چاہتا تھا۔ ان کی محبت روحوں میں اتری ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی ملاقاتیں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ایسی پاک محبت شاید ہی کسی نے کی ہوگی۔ آفتاب صرف ہم دونوں کو محبت کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ ان دونوں کو پکی امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی لیکن نہ ہو سکی۔ آفتاب اور اس کی ماں پر آفتاب کے ماموں کا سایہ تھا۔ آفتاب نے ہمیں بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے جائے۔ ماں نہ مانی۔ وہ کہتی تھی کہ لڑکی کی ماں اچھے چال چلن کی عورت نہیں اور اس نے اپنے خاوند کو اپنی جوتی کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ آفتاب کا ماموں آفتاب کو بہت چاہتا تھا۔ آفتاب نے ماموں کے ساتھ بات کی تو ماموں نے آفتاب کی ماں کو بتائے بغیر لڑکی کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی بیٹی آفتاب کے لیے دے دے۔ باپ نے لڑکی کی ماں سے بات کی ہوگی۔ اس عورت نے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو آفتاب کی ماں کی بہو نہیں بنائے گی۔ یہ باتیں ہمیں آفتاب نے سنائی تھیں۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کو اپنا فیصلہ سنا دیا ہوگا۔ بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ آفتاب کی ماں لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی اور لڑکی کی ماں کو آفتاب کی ماں اچھی نہیں لگتی تھی۔ یہ فیصلہ تو لڑکی کے باپ کو کرنا چاہیے تھا۔ باپ؟ وہ تو پکا زن مرید اور بزدل آدمی ہے، بیوی کے اشاروں پر چلتا ہے۔ وہ تو پالتو بندر ہے۔ رشتے سے انکار کا یہ نتیجہ نکلا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ پھر آفتاب کے دل میں اس لڑکی کی اتنی محبت نہیں تھی جتنی تم بتاتے ہو۔ اگر محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ان لڑکوں کے ساتھ کیا باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس کی ایک وجہ بتا چکا ہوں کہ میں کوئی سراغ اور کوئی اشارہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میرا دماغ اتنا تھک گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، اس لیے ان لڑکوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی۔ اس سے مجھے ذہنی دباؤ میں کچھ افاقہ محسوس ہونے لگا اور مجھے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ ان باتوں سے مجھے کچھ مل جائے گا جو میری تفتیش کے کام آئے گا۔ آپ جو کچھ بھی سوچیں وہ آپ کے کام نہیں آئے گا کیونکہ آپ اس
فضا کو تصور ہی نہیں لا سکتے جو تھانے میں پیدا ہو گئی تھی اور ہر سنگین واردات کی تفتیش میں پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے ان لڑکوں کو یہ کہا تھا کہ آفتاب کے دل میں محبت ہوتی تو وہ بھی خودکشی کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا۔ ایک لڑکے نے کہا، لڑکی کی خودکشی کے بعد آفتاب کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی، کبھی روتا تھا اور کبھی دانت پیس پیس کر کہتا تھا کہ میں اس لڑکی کی ماں کا گلا گھونٹ دوں گا۔ اب بھی اس کی حالت ایسی ہی ہے۔ ان دونوں لڑکوں کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ الزام سے بری تھے۔ جس آدمی نے اتنی سنگین واردات کی ہو، وہ اگر الزام سے بری قرار دے دیا جائے تو بھی اس کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اپنی معمول کی ذہنی حالت میں نہیں۔ یہ انداز بھانپنا تجربے کی بات ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہ لڑکے نہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ ان لڑکوں میں کچھ عقل اور صلاحیت موجود ہے۔ مجھے ریشمی رومال یاد آ گیا جو کنویں کے چبوترے پر پڑا ہوا تھا۔ ایک بات بتاؤ، گلباز تمہارے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا، کیا وہ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال رکھتا تھا؟ نہیں جی، وہ تو بڑی سادہ طبیعت کا آدمی تھا۔ مجھے خیال آیا کہ گلباز کو تو آدھی رات کے لگ بھگ گھر سے جگایا گیا تھا، اس وقت اس کے گلے میں یا ہاتھ میں ریشمی رومال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس قسم کے رومال عام طور پر جوان اور شوقین آدمی گلے میں یا ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ آپ نے رومال کی بات کیوں کی؟ میں ان لڑکوں کو اپنی باتوں میں لے آیا تھا، لیکن میں محسوس نہ کر سکا کہ میں ان کی باتوں میں آیا ہوا ہوں۔ اس لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے رومال کی بات کیوں کی ہے، تو میں نے وہ رومال نکال کر ان لڑکوں کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ اس قسم کا رومال انہوں نے کسی کے پاس دیکھا ہے؟ ایک لڑکے نے رومال میز سے اٹھا کر پھیلایا اور دونوں لڑکے اسے دیکھنے لگے۔ میں اتفاق سے ان لڑکوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکے نے رومال کا ایک کونا اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے یہ کونا اپنے دوست کے آگے کیا اور آہستہ سے اسے کوہنی ماری۔ اس لڑکے نے بھی کونا دیکھ کر چہرے سے ویسے ہی رد عمل کا اظہار کیا جیسا پہلے لڑکے کے چہرے پر ظاہر ہوا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا جیسے میں ان سے لا تعلق ہو گیا ہوں۔ میں اٹھ کر کمرے میں اس طرح ٹہلنے لگا کہ میں ان کے چہروں کو اچھی طرح دیکھ سکتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ میں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ مجھے ان دونوں لڑکوں کے چہروں کے رد عمل سے شک ہو گیا تھا کہ وہ اس رومال کو پہچانتے ہیں اور قتل کی اس واردات کے ساتھ اس رومال کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ لڑکے نے سر میری طرف گھمایا تو میں نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں دروازے میں جا کھڑا ہوا اور ان کی طرف پیٹھ کر لی۔ 2-4 سیکنڈ بعد پیچھے منہ کر کے دیکھا، دونوں لڑکوں کے سر جڑے ہوئے تھے اور وہ خسر پھسر کر رہے تھے۔ دونوں نے اپنے سروں کو اس طرح ہلایا جیسے نہیں کہتے ہوئے سر ہلایا جاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک لڑکے نے رومال میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا، معلوم نہیں کس کا ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑکے جس خوشگوار طریقے سے باتیں کر رہے تھے وہ خوشگواری غائب ہو گئی تھی اور اب ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ اس تبدیلی کی مثال یہ ہے کہ کچھ دوست اکٹھے بیٹھے ہنس کھیل رہے ہوں اور اچانک انہیں کوئی انتہائی بری خبر سنا دے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہو جائے گی۔ کچھ ایسی حالت ان لڑکوں کی ہو گئی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یہ رومال کس کا ہے۔ تم نے میرے پیار کی قدر نہیں کی۔ تھانے میں کسی کو اتنی عزت اور محبت نہیں ملا کرتی۔ ہم سچ کہہ رہے ہیں، یقین کریں ملک صاحب۔ جب یہ رومال پہلے روز میرے ہاتھ میں آیا تھا تو میں نے اسے کھول کر اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس پر کسی کا نام کاڑھا ہوا ہو یا دل اور تیر کاڑھا ہوا ہوگا، لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب اس رومال کو پھیلا کر اس کے چاروں کونے اچھی طرح دیکھے۔ ایک کونے پر لال رنگ کے 2 دھبے تھے، ایک چھوٹا سا تھا اور دوسرا ذرا سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے وہ کونا ہاتھ میں لے کر اسے دروازے کی طرف پھیلایا تاکہ باہر کی روشنی اس میں سے گزرے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے لال سیاہی کا یا لال رنگ کا ایک قطرہ رومال پر گرا اور رومال والے نے اس پر انگلی رکھ کر دبایا۔ اس طرح یہ قطرہ پھیل گیا اور انگلی کے ذرا سے حصے کے نشان رومال پر آ گئے۔ میں نے دراز سے آتشی شیشہ نکالا اور اس نشان کو دیکھا۔ اس شیشے میں نشان 3-4 گنا بڑا نظر آتا تھا۔ رومال پر لال نشان کسی کی انگلی کے ہی تھوڑے سے حصے کا نشان تھا۔ یہ رومال پھولدار تھا اور پھول گہرے رنگ کے تھے۔ جہاں پر یہ لال نشان تھا وہیں سے ایک پھول شروع ہوتا تھا، اس لیے پہلے میں اس نشان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں نے رومال الگ رکھ دیا اور لڑکوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر یہ رومال کسی اور کا نہیں تو یہ تمہارا ہے۔ اب بتاؤ یہ تم دونوں میں سے کس کا ہے؟ دونوں نے انکار کیا۔ ان کے انکار کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں اندر سے اکھڑے ہوئے ہیں۔
ان میں سے ایک نے ہنسنے کی کوشش کی جو ایک ناکام کوشش تھی۔ یہ ایک حسیانی ہنسی تھی جس نے میرا شک اور زیادہ پختہ کر دیا۔ یہ نشان تمہارے جرم کی کہانی سناتا ہے۔ جب تک مجھے صحیح جواب نہیں دو گے یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ اب ان دونوں کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں نے ان پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ میں بار بار ان سے پوچھتا تھا کہ یہ نشان دیکھ کر وہ دونوں چونکے اور گھبرائے کیوں تھے۔ وہ اس سوال کا جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نے انہیں ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ تم دونوں نے گلباز سے انتقام لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم دونوں نے ایک تجربے کار تھانے دار کو بے وقوف بنایا ہے۔ وہ دونوں اب اچھی طرح بول بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو آواز دی، وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو حوالات میں بند کر دو اور شام کے بعد انہیں پچھلے کمرے میں الٹا لٹکا دینا۔ میں رات 12 ساڑھے 12 بجے آ کر دیکھوں گا۔ ہیڈ کانسٹیبل سمجھتا تھا کہ میں ان لڑکوں کو دھمکا رہا ہوں۔ اس نے پیچھے سے بڑی زور سے ایک ہاتھ ایک لڑکے کی گردن پر رکھا، اسی طرح دوسرا ہاتھ اتنے ہی زور سے دوسرے لڑکے کی گردن پر رکھا۔ اس نے دونوں کی گردنیں مضبوطی سے پکڑ لیں اور جھٹکے سے دونوں کو اٹھایا۔ اٹھو جوانوں، دیکھتے ہیں تم میں برداشت کی طاقت کتنی ہے۔ دونوں وہاں سے جاتے نہیں تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل ان کی گردنیں پکڑے ہوئے انہیں دھکیل رہا تھا۔ وہ دونوں میری میز کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے اور پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ وہ تو رونے پر آ گئے تھے۔ میں اٹھا اور یہ کہہ کر کہ بند کر دو انہیں، دروازے کی طرف چل پڑا۔ ملک صاحب، وہ دونوں بچوں کی طرح بلبلا رہے تھے اور مجھے پکارتے تھے، ہماری بات سنتے جاؤ، رات کو سنوں گا، سچ بولتے ہو تو ابھی سن لیتا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل انہیں باہر دھکیل رہا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو ان کے ساتھ میں اور ہیڈ کانسٹیبل کھیل رہے تھے۔ یہ لڑکے جن کی عمر 19-20 سال ہوگی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھے، اور میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو باہر بھیج کر ان لڑکوں کو پھر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ یہ رومال ہم دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، یہ آفتاب کا رومال ہے، ایک لڑکے نے بتایا۔ کس نشانی سے پہچانا؟ ایک لڑکے نے رومال کا وہ کونا میرے سامنے کر کے کہا کہ ان لال دھبوں سے اس نے رومال کو پہچانا ہے۔ کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ جی ہاں، یہ اس لڑکی کے خون کے داغ ہیں جس نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی نے یہ رومال آفتاب کو دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ یہ اس نے اپنی انگلی میں سوئی چبو کر خون نکالا اور رومال پر لگایا تھا، اور بڑا داغ اس لڑکی کی انگلی کا نشان ہے۔ آفتاب نے یہ رومال ہم دونوں کو دکھایا تھا۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ وہ ہمارا دوست ہے۔ ہمیں معلوم نہیں گلباز کو کس نے قتل کیا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ کنویں کے اوپر ایک ریشمی رومال پڑا ہوا ملا ہے۔ آپ نے وہ رومال ہمیں دکھایا تو میری نظر کونے پر جا پڑی۔ اس لال نشان سے ہم دونوں اچھی طرح واقف تھے۔ ہمیں خیال آیا کہ اپنے باپ کو آفتاب نے ہی قتل نہ کر دیا ہو، اس لیے ہم دونوں نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس رومال کو نہیں پہچانتے۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ آفتاب ہمارا کتنا گہرا دوست ہے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ آفتاب کے خلاف کوئی شک پیدا نہ ہو۔ اب مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں جو پوچھتا ہوں وہ بالکل صحیح بتاتے چلو اور ڈرو نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا تھا کہ اپنے باپ کو آفتاب نے خود ہی قتل نہ کر دیا ہو؟ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ موجود تھی جو آفتاب کو مجبور کر سکتی تھی کہ اپنے باپ کو قتل کر دے۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ سچ بولو، میں تمہاری اور آفتاب کی دوستی کا پورا خیال رکھوں گا۔ ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ گلباز کے قتل سے کچھ دن پہلے آفتاب اس کے خلاف غصے کا اظہار کرنے لگا تھا۔ کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کہ اس کے دل سے اپنے باپ کا احترام نکل گیا تھا، پھر وہ اپنے باپ کا دشمن بن گیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ باپ بیٹے کی آپس میں کبھی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن خون کی کشش تو موجود تھی۔ یہ کہتا تھا کہ لڑکی کی خودکشی کا ذمہ دار میرا باپ ہے۔ آفتاب کو اس کی ماں نے کچھ ایسی باتیں سنائی تھیں جو ماں نے پہلے کبھی نہیں بتائی تھیں۔ مجھے وہ باتیں بتاؤ۔ میں پوری باتیں نہیں بتا سکتا، اس نے ساری باتیں ہمیں نہیں سنائی تھیں۔ اس نے جو کچھ بھی تمہیں کہا تھا وہ مجھے بتاؤ۔ اس لڑکے نے مجھے آفتاب کی کہی ہوئی باتیں سنائیں، دوسرے لڑکے نے ان باتوں کی تائید کی۔ مختصر بات یہ ہے کہ آفتاب کو لڑکی کی خودکشی نے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اس سے 2-3 روز پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو منوانے کی کوشش کی تھی کہ وہ لڑکی کی ماں سے مل کر رشتہ لینے کی کوشش کرے۔ ماں نے زندگی میں پہلی بار آفتاب کو بتایا کہ اسے اس لڑکی کی ماں سے کیوں نفرت ہے۔ پھر آفتاب لڑکی کی ماں کے پاس خود ہی چلا گیا۔ اس عورت نے آفتاب کو وہ باتیں بتائی تھیں جن سے وہ آفتاب کی ماں کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ چلا کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہوئے آفتاب کی ماں اور اس عورت کی آپس میں بول چال تک نہیں تھی۔
آفتاب کے ان دوستوں کے کہنے کے مطابق آفتاب کو پہلی بار پتہ چلا کہ ان کی آپس میں ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ ان دونوں لڑکوں نے پہلے تو مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ میں آفتاب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ میں نے ان کے ساتھ بڑے پیار اور وثوق سے اسی طرح وعدہ کیا جس طرح تھانے دار کیا کرتے ہیں۔ مجھے توقع تھی کہ یہ لڑکے مجھے یہ خبر سنائیں گے کہ گلباز کو اپنے بیٹے نے قتل کیا ہے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہ کہی، البتہ ایسے واضح اشارے دیے جو آفتاب پر بڑا ہی پختہ شبہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ مثلاً اس نے اپنے ان دوستوں سے 2 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ اپنے اس باپ کو میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں دیکھ سکوں گا۔ میں نے مزید قریدا تو ان لڑکوں کے سینے سے یہ انکشاف نکلا کہ خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا مقتول کے ساتھ شادی سے پہلے دوستانہ چلا آ رہا تھا۔ یہ عورت اپنے خاوند پر بری طرح حاوی تھی۔ اس عورت کی اولاد میں سے معلوم نہیں کون سا بچہ اس کے اپنے خاوند کا اور کون سا گلباز کا تھا۔ مقتول اور اس عورت کے یہ تعلقات ایسے ڈھکے چھپے تھے کہ محلے کے لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ان سے واقف ہوگا، اور یہ بھی کہ لڑکی کا رشتہ آفتاب کو نہ ملنا اور لڑکی کا اپنی جان لے لینا انہی تعلقات کا نتیجہ تھا۔ میں نے کچھ اور اہم باتیں معلوم کر لی تھیں۔ اسی وقت میں نے ایک کانسٹیبل کو آفتاب کے دوستوں سے اس کے گھر کا پتہ معلوم کر کے بتایا اور کہا کہ آفتاب کو ساتھ لے آئے۔ اس کے ان دوستوں کو میں نے کانسٹیبل کی بارک میں بھیج دیا۔ آفتاب آ گیا۔ وہ اچھا خوبصورت جوان تھا، اس کا رنگ و روپ بھی بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ میرے سامنے آیا تو سرگوشی میں السلام علیکم کہا۔ اس کے چہرے پر اداسی تو تھی، لیکن وہ گھبراہٹ نہیں تھی جو تھانے میں پہلی بار آ کر اچھے دلیر آدمیوں کے چہروں پر آ جاتی ہے۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھا۔ آفتاب، تمہارے باپ کے ساتھ تمہارا اس طرح کا تعلق نہیں تھا جس طرح باپ بیٹوں کا ہوتا ہے۔ مجھے تمام باتیں معلوم ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ تمہارا باپ تھا۔ تم نے اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کی ہوگی کہ تمہارے باپ کا قاتل کون ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو اس لڑکی کی طرح تمہارے باپ نے بھی کنویں میں کود کر خودکشی کی ہے؟ میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے بات کر رہا تھا۔ وہ پہلے میری طرف دیکھ رہا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات توجہ سے نہیں سن رہا۔ میں ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اس کی نظریں میرے چہرے سے ہٹ گئیں اور میری طرف سے میں نے دیکھا کہ اس کی نظریں ریشمی رومال پر جمی ہوئی تھی جو ابھی تک میری میز پر رکھا تھا۔ اس نے میری بات سنی ہی نہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور رومال اٹھا لیا، اسے کھولا، پھیلایا، پھر اس نے دیکھ کر رومال کا وہ کونا اپنے آگے کر لیا جس پر 2 لال داغ تھے۔ میں نے اسے نہ کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے لال دھبوں کو کچھ دیر دیکھا، پھر رومال کا یہ کونا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنی آنکھوں تک لے گیا۔ پھر اس نے ان دھبوں کو چوما۔ صاف پتہ چل رہا تھا جیسے اسے احساس ہی نہیں کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اس نے پھر رومال کو اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیلایا، رومال کو پھر اپنے منہ تک لے گیا، پھر اچانک اس نے اپنا چہرہ رومال میں چھپا لیا اور ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا، اسے بہلانے کے لیے کچھ نہ کہا۔ کم و بیش 10 منٹ وہ اسی کیفیت میں رہا، پھر اس نے رومال اپنے چہرے سے ہٹایا۔ اس کے آنسوؤں سے رومال تر ہو گیا تھا۔ کیا میں یہ رومال اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ یہ رومال تمہارے کس کام آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت یہ رومال میرے ہاتھ میں ہو۔ کیوں؟ جلدی مرنے کا ارادہ ہے؟ خودکشی کا ارادہ تو نہیں؟ خودکشی نہیں کروں گا۔ پھانسی کے تختے پر رومال اپنے ساتھ رکھوں گا۔ پھانسی کے تختے پر کیوں؟ وہاں تک تو قاتل پہنچا کرتے ہیں۔ میں قاتل ہوں، میں اپنے باپ کا قاتل ہوں۔ اسے قتل کر کے مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، لیکن میں خود بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اپنے ہوش و حواس قائم رکھ کر بات کرو آفتاب، چاہو تو میں تمہیں سوچنے کی مہلت دے دیتا ہوں۔ ہوش و حواس میں تو میں اب آیا ہوں۔ آپ کے سامنے یہ راز اگل کر مجھے چین آ گیا ہے۔ باپ کو قتل کر کے اب تک میں نے جو وقت گزارا ہے وہ جہنم سے کم نہیں تھا۔ ایک تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ جس لڑکی کو اپنی روح میں بسایا تھا وہ کنویں میں کود گئی، پھر میں نے اس شخص کو اسی کنویں میں پھینک دیا جس کی وجہ سے میں اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے رفیق نہ بن سکے، لیکن یہ شخص میرا باپ تھا۔ اس کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ تقریباً روزانہ رات باپ مجھے خواب میں نظر آتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم بھی زندہ نہیں رہو گے۔ 2-3 بار اس طرح ہوا کہ میں محلے سے باہر کھیتوں کی طرف نکل گیا تو مجھے اپنے پیچھے باپ کی یہ آواز سنائی دی کہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، میں بڑی جلدی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ یقین کرنا کہ یہ آواز بالکل حقیقی لگتی تھی۔ میں نے جتنی بار یہ آواز سنی میں نے رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اپنے باپ کو وہاں نہ پایا۔ پھر میرے اپنے سینے میں
یہ کشمکش شروع ہو گئی کہ میں نے باپ کو قتل کر کے اچھا کیا ہے، پھر خیال آتا کہ بہت برا کیا ہے۔ میں تو پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آپ 2 دن اور مجھے نہ بلاتے تو میں خود ہی آپ کے پاس آ جاتا اور کہتا کہ مجھے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دو۔ اس نے اپنی یہ کیفیت مکمل طور پر سنائی تھی۔ اسے میں اچھی طرح سمجھتا تھا، انسان کا خون ہضم نہیں ہو سکتا۔ عادی یا پیشہ ور قاتل بھی کسی کو قتل کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کئی روز اس قدر زیادہ شراب یا چرس وغیرہ پیتے ہیں کہ ہوش میں نہیں رہتے۔ یہ تو نوجوان لڑکا تھا جس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کسی کو قتل کر دے گا۔ یہ قتل کے بعد کا رد عمل تھا۔ یہ لڑکا جن حالات میں پیدا ہوا اور جوان ہوا تھا وہ ویسے بھی انسان کو نارمل ذہنی حالت میں نہیں رہنے دیتے۔ وہ اپنے باپ کو بچپن سے اسی محلے میں گھومتا پھرتا دیکھا کرتا تھا۔ اس کے دل میں آتی تھی کہ دوسرے بچوں کے باپوں کی طرح اس کا باپ بھی اس کے ساتھ پیار کرے، اس کے لیے چیزیں لائے۔ پھر وہ اپنی ماں کو اکثر اداس یا آنسو بہاتے دیکھتا تھا۔ ان محرومیوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اس کا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے پاس آنے سے 2-3 دن پہلے اس کی ذہنی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اس کا باپ جو پہلے اپنی قدرتی شکل و صورت میں اسے خوابوں میں نظر آتا تھا وہ بڑی ڈراؤنی شکلوں میں نظر آنے لگا۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات وہ بے خوابی سے اتنا پریشان ہوا کہ آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر کھیتوں میں چلا گیا، لیکن وہاں اسے اپنا باپ مل گیا۔ باپ بڑی بھیانک شکل میں نظر آیا۔ آفتاب اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگ آیا۔ جب اپنے محلے میں داخل ہوا تو اسے راستے میں وہ کنواں نظر آ گیا جس میں اس نے اپنے باپ کی لاش پھینکی تھی۔ وہ کنویں کے پاس رک گیا اور اس نے کنویں میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ کنویں کی طرف چل پڑا لیکن کنویں کے اوپر ہوا میں معلق اسے اپنا باپ نظر آیا۔ اب باپ کی شکل و صورت قدرتی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے آفتاب سے کہا کہ آ جاؤ۔ آفتاب کے دل پر خوف طاری ہو گیا اور وہ وہاں سے تیز تیز چلتا اپنے گھر آ گیا۔ اقبالی بیان میں اس نے مجھے بتایا کہ اس کا شعور بیدار ہوا تو اپنی ماں کو اکیلا پایا۔ پہلے تو ماں اسے یہ بتاتی رہی کہ اس کا باپ مر گیا، لیکن ایسی باتیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ ایک روز ماں نے اسے بتا دیا کہ اس کا باپ کہاں ہے اور کیوں الگ رہتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں چند دن اکٹھے رہے تھے، پھر ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ گلباز کے قتل سے کچھ روز پہلے تک آفتاب کی ذہنی حالت یہ تھی کہ کبھی اپنی ماں کو علیحدگی کا قصوروار سمجھ لیتا اور کبھی باپ کو۔ لڑک پن میں آ کر وہ ضدی اور باغی سا ہو گیا تھا۔ پھر اس کی محبت اس لڑکی کے ساتھ ہو گئی جس نے خودکشی کر لی تھی۔ لڑکی بھی آفتاب کو بری طرح چاہتی تھی اور دونوں کو پوری امید تھی کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن آفتاب نے ماں کے ساتھ بات کی تو اس نے جس طرح انکار کیا وہ پہلے سنایا جا چکا ہے۔ لڑکی کی خودکشی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ آفتاب کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کی بڑی وجہ ایک اور تھی جو آفتاب نے مجھے بتائی۔ آفتاب نے اپنے بیان میں کہا کہ لڑکی کی خودکشی سے کچھ دن پہلے آفتاب نے اپنی ماں کو مجبور کرنا چاہا کہ وہ اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے اس کی ماں کے پاس جائے۔ ماں پھر بھی نہ مانی۔ آفتاب نے اسے دھمکی دی کہ اس کی شادی اس لڑکی کے ساتھ نہ ہوئی تو وہ گھر سے چلا جائے گا یا خودکشی کر لے گا۔ تب ماں نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے آفتاب کو نہ زمین پر رہنے دیا نہ آسمان پر۔ ماں نے اسے بتایا کہ اس کے باپ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تو پہلی رات ہی گلباز نے اسے کہا کہ میں نے رشتہ داروں کی مجبوری کے تحت تمہارے ساتھ شادی کی ہے۔ اس نے خودکشی کرنے والی لڑکی کی ماں کا نام لے کر کہا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، شادی نہیں ہو سکی تو کوئی بات نہیں، اس کی شادی جہاں بھی ہوگی در پردہ مجھے ہی اپنی زندگی کا ساتھی سمجھے گی۔ گلباز نے اسے یہ بھی کہا کہ اسے یہ صورت منظور ہے تو اس کے پاس رہے اور وہ اسے یعنی آفتاب کی ماں کو ہر طرح خوش اور مطمئن رکھے گا، اگر نہیں تو بے شک واپس چلی جائے۔ اس وقت اس عورت کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی جسے وہ پسند کرتا تھا، وہ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ آفتاب کی ماں گلباز کی منت سماجت کرتی رہی کہ وہ اس لڑکی کو دل سے اتار دے، لیکن گلباز پر اپنی بیوی کی آہوزاری کا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر آفتاب کی ماں خودداری میں آ گئی۔ اس نے گلباز سے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے، لیکن تو ساری عمر آوارہ کتوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہے گا، مرتے وقت تجھے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ آفتاب بیٹا، ماں نے یہ بات سنا کر آفتاب سے کہا، میں تیری خوشی کے لیے اس ناپاک عورت کے پاؤں پڑ کر بھی تجھے اس کی بیٹی کا رشتہ لے دوں گی، لیکن کون جانتا ہے کہ یہ لڑکی تیری بہن ہی ہو۔ اگر تجھے اعتبار نہیں آتا تو میں اسی محلے کی 2 بوڑھی عورتوں کو بلا کر کہوں گی کہ میرے بیٹے کو اصل حقیقت بتاؤ۔ جس لڑکی کو تو چاہتا ہے اس کا باپ تو خارش کا مارا ہوا کتا ہے،
جو ایک جگہ پڑا رہتا ہے اور سوائے مکھیوں کے کوئی اس کا ہمدرد نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنی بیوی کا غلام ہے، جیسے کسی کتابی ملکہ کے غلام ہوتے۔ اس انکشاف نے آفتاب کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ وہ نیم پاگل پن کی حالت میں لڑکی کی ماں کے پاس چلا گیا اور اسے کہا کہ میرے ماموں نے تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اس عورت نے آفتاب کی ماں کے خلاف اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ تمہاری ماں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے۔ آفتاب نے اسے کہا کہ تمہاری خاطر میرے باپ نے میری ماں کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ اس بات پر آفتاب اور اس عورت میں ترش کلامی ہو گئی۔ لڑکی دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ آفتاب نے جب دیکھا کہ یہ عورت اس کی ماں کے خلاف ہی زہر اگلتی جا رہی ہے تو آفتاب نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنی بیٹی مجھے اس لیے نہیں دیتی کیونکہ اس لڑکی کی رگوں میں بھی میرے باپ کا خون ہے۔ یہ عورت بری طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے بڑے غصے میں کہا کہ ہاں، یہ گلباز کی بیٹی ہے، جا ساری دنیا کو سنا دے۔ تیری ماں اس قابل ہوتی تو گلباز اسے اس کے ماں باپ کے گھر نہ بٹھا دیتا۔ آفتاب نے اس عورت کو اور بھی بہت کچھ کہا تھا اور اس عورت نے بھی جو منہ میں آیا کہہ ڈالا۔ آفتاب وہاں سے نکل آیا۔ 2 روز بعد وہ لڑکی کنویں میں کود گئی۔ آفتاب بالکل ہی پاگل ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اپنے باپ کو کیا سزا دے۔ اس قصبے میں ابھی سینما ہاؤس نہیں بنا تھا۔ تھوڑی دور شہر میں 2 سینما ہال تھے۔ یہاں کے لڑکے کبھی کبھی شہر جا کر فلم دیکھ آیا کرتے تھے۔ کوئی 1 سال پہلے آفتاب اپنے ان 2 دوستوں کے ساتھ شہر فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس فلم میں ایک آدمی ایک عورت کو قتل کرتا دکھایا گیا تھا۔ اس نے اس عورت کو اس طرح قتل کیا تھا کہ ایک رومال کو تھوڑا سا مروڑا اور پیچھے سے عورت کے گلے میں رومال ڈال کر رومال کس دیا۔ عورت دم گھٹنے سے مر گئی۔ آفتاب کو قتل کا یہ طریقہ یاد آیا۔ اس کے پاس اس لڑکی کا دیا ہوا ریشمی رومال تھا جس پر لڑکی نے اپنا خون اور اپنی انگلی کا نشان لگایا تھا۔ ایک رات آفتاب نے رومال لیا اور آدھی رات کے وقت گلباز کے دروازے پر دستک دی۔ اسے معلوم تھا کہ گلباز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ دستک دیکھ کر آفتاب دروازے کے قریب دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ گلباز دروازہ کھول کر باہر آیا۔ وہ 1-2 قدم دروازے سے آگے ہوا۔ آفتاب نے رسی کی طرح مروڑا ہوا رومال پیچھے سے اس کے سر کے اوپر سے آگے پھینکا، بڑی تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے ایک گانٹھ دے دی اور پوری طاقت سے رومال کے دونوں سرے کھینچ لیے۔ یہ طاقت والا جوان تھا، رومال کو کھینچتا ہی گیا۔ گلباز تھوڑی دیر تڑپا، پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ آفتاب نے اس کی نبض یا دل پر ہاتھ نہیں رکھا، وہیں سے اسے کندھے پر اٹھایا۔ کنواں دور نہیں تھا۔ کنویں پر جا کر لاش کو کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بڑی تیزی سے چلا گیا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، پھر اس نے قتل جیسا خوفناک جرم کیا تھا۔ اس ذہنی کیفیت میں اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس نے رومال گلباز کی گردن سے اتارا تھا یا نہیں۔ اگر اتارا تھا تو اپنے ہاتھ میں رکھا تھا یا نہیں۔ اگلے روز اس نے رومال کنویں کے چبوترے پر پڑا دیکھا، لیکن اب وہ رومال نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پولیس آ رہی تھی۔ آفتاب نے بڑے اطمینان سے مجسٹریٹ کے سامنے بھی دفعہ 164 کے تحت اقبالی بیان قلم بند کرایا۔ اس کے ماموں نے جو وکیل کیا وہ قابل آدمی تھا۔ اس نے آفتاب پر بہت زور دیا کہ وہ اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے کیونکہ عینی شہادت تو ہے ہی نہیں اور باقی شہادت بھی کمزور ہے۔ لیکن آفتاب سیشن کورٹ میں بھی اپنے بیان سے منحرف نہ ہوا۔ میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، میں نے تو مقدمہ بنانا ہی تھا۔ اسے سیشن کورٹ سے سزائے موت دی گئی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔